محترم مفتی فاروق صاحب، تستر کی فتح ایک عظیم الشان فتح ہے اسلام کے لیے، اور اس کے قائد ہرمزان کا ہتھیار پھینک دینا اور پھر یہ خواہش کرنا کہ مجھے مدینہ شریف بھیج دیا جائے، وہاں حضرت عمر فاروق کی سادگی سے اور ہیبت الہی سے اس کا متاثر ہونا، اور کیا کیا واقعات اور مکالمے اور باتیں ہوئیں ہرمزان کی۔ چونکہ مدینہ منورہ انوار و برکات کا ماخذ اور منبع ہے، بے شک جو بھی وہاں آیا اس پر بڑا گہرا اثر پڑا اور اس کا باطن تبدیل ہوا۔ اس سے قبل میں اس بات کی طرف بھی آؤں گا، جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب خسرو پرویز نے چاک کیا تھا، جی، تو اس نے پھر یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ فوراً مدینہ منورہ اپنے 2 سفیر بھیجو، ہاں جی، مکالمہ کرو، اگر تو وہ اطاعت کر لیں ٹھیک، نہ اطاعت کریں تو معاذ اللہ ان کا سر میرے پاس بھیج دو۔ جی بے شک۔ بازان نے خط ملتے ہی 2 سفیر مدینے روانہ کیے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور مدینہ منورہ مسجد نبوی کی ننگی زمین پر صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضور کی سادگی دیکھی تو ان پر ایک رعب طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، حضور کی سادگی میں بھی کیا رعب، بات۔ اور وہ حضور کا احترام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قیام گاہ لے جایا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کی مدارات کی جائے۔ آپ نے ہمیشہ ہر سفیر کا اکرام کیا۔ وہ 2 دن 3 دن وہاں ٹھہرے، انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، آپ نے فرمایا ہمارے جواب کا انتظار کرو۔ جی، تیسرے دن آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، آپ کا جواب یہ ہے کہ جس کا پیغام لے کر آپ آئے ہیں، رات کو اس کے بیٹے کسریٰ کے بیٹے نے کسریٰ کو قتل کر دیا۔ بالکل۔ وہ حیران ہو گئے کہ اگر یہ رات کا واقعہ ہے تو رات سے اتنی جلد یہاں پیغام لانے والا قاصد برق رفتار سواری پر بھی آئے نہیں پہنچ سکتا، 4-5 دن لگتے تھے اصولاً۔ وہ بہت پریشان ہو، لیکن وہ چلے گئے، یمن پہنچے، بازان کو خبر سنائی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ بازان نے کہا اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سچے نبی ہیں، بے شک، ہم اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں۔ ابھی وہ تصدیق کر ہی رہے تھے کہ خسرو پرویز کے بیٹے کی طرف سے خط آ گیا کہ میں نے اپنے باپ کو مار ڈالا ہے، وہ ظالم تھا، تمہیں جو اس نے حکم دیا تھا جی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سختی کرو، خبردار کسی قسم کی اہانت امیز رویے کو بروئے کار نہ لانا، وہ فرمان کل عدم ہے، وہ کل عدم ہے۔ یہ سن کر بازان بہت متاثر ہوا اور اس کا دل یہ یقین کر بیٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ پھر 10 ہجری میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بن کر تشریف لائے تو یمن کے قاضی بن کر آئے تو حضرت علی کے ہاتھ پر بازان نے اسلام قبول کر لیا، سبحان اللہ، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح کا واقعہ ہرمزان کے ساتھ ہوا۔ جی، ہرمزان جو کہ قائد لشکر بھی تھا، گورنر بھی تھا، تستر کا حاکم بھی تھا، اور شاہی خاندان کا رشتہ دار بھی تھا۔ اب جب اس نے ہتھیار پھینکے اور اس خواہش کا اظہار کیا جائے مجھے مدینہ طیبہ حضرت عمر کے پاس لے جایا جائے، تو لے جایا گیا، یا حضرت عمر کے پاس آیا۔ کیا بات، مسلمانوں نے بدعہدی نہیں کی، اس سے پہلے یہ بدعہدی کر چکا تھا، یہ کر چکا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں ہتھیار پھینکتا ہوں، جی، جزیہ دینے کے لیے تیار ہوں، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس نے دوبارہ لشکر جمع کر کے مسلمانوں سے جنگ کی اور پھر شکست کھائی۔ ایسا ہی اب یہ دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر کے سامنے پیش ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا تم نے بدعہدی کی، تمہیں پتہ ہے اس کی سزا موت ہے؟ کہا ہاں جی، لیکن میری ایک خواہش ہے، آپ میری وہ خواہش پوری کر دیں، اچھا، پھر بے شک آپ مار ڈالیے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں، اچھا، پیاس لگی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ متاثر شدید تھا حضرت عمر سے اس وجہ سے کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران اور سادگی کا عالم یہ
کہ جو لباس پہنا ہے اللہ اکبر، وہ عام لوگوں کا سادہ سا لباس ہے، اور جا بجا پیوند لگے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، سر کے نیچے پتھر رکھ لیتے ہیں، اور ان کے چہرے پر سکون ہے، اطمینان ہے، کسی قسم کا خوف نہیں، سٹریس نہیں، باڈی ڈپریشن گارڈز نہیں۔ کوئی نہیں ہے۔ وہ حضرت عمر کے ظاہر اور آپ کی باطن کے اثرات سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ حضرت عمر نے کہا ہم یہ خواہش پوری کرتے ہیں، جب تک تم پانی پیو۔ پانی منگوایا گیا، اس نے پانی پینے سے پہلے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں پانی پیتے ہوئے مجھے مار نہ ڈالا جائے۔ ویسے جی حضرت عمر نے فرمایا جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس نے یہ سن کر برتن نیچے رکھا، کہا مجھے امان مل گئی۔ بھائی واہ واہ، کہا یہ کیا بات کی؟ کہا آپ نے فرمایا جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، میں یہ پانی کبھی نہیں پیوں گا۔ کمال ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا تم بہت چالاک انسان ہو، تم نے دھوکہ کیا میرے ساتھ۔ کہا جی جو بھی ہے اب ہو گئی بات، لیکن اب بات تو ہو گئی ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ اپنے الفاظ پر قائم رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم قائم ہیں، واہ، جب ہم تمہیں آزاد کریں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ یہاں سے نکلا اور تیار ہو کر کچھ دیر بعد یا کچھ دن بعد، دونوں روایتیں موجود ہیں، حضرت عمر کے پاس پھر آ گیا اور آ کر کہا جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تو نے اس دن ہی اسلام قبول کیوں نہ کیا جس دن تو نے پانی کے ذریعے امان پائی تھی، اور ہم نے تجھے دعوت اسلام بھی دی تھی۔ اس نے کہا یہ سمجھا جاتا کہ میں نے موت کے خوف سے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے میں پلٹ گیا اور آج آپ کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موٹیویشن سے، کچھ موٹیویشنز لفظوں سے ہوتی ہیں اور کچھ موٹیویشن انسان کا وجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ انسان کی خاموشی بھی ایک طرح کی موٹیویشن، کردار سے موٹیویشن ہوتی ہے، فضا موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک حصہ آپ کی زندگی کا موٹیویشن تھا، اور اس نے بہت ساروں کو ہدایت کی طرف لایا۔ واہ، سبحان اللہ۔